پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کے سمن کو حرام کیا، مردہ کو حرام کیا، اس کے سمن کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا اور اس کے سمن کو حرام کیا۔ سمن مطلب قیمت۔ تو جس طرح خنزیر حرام ہے، خنزیر کا پیسہ لینا بھی، اگر کوئی خنزیر بکا رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو اس سے جو پیسہ لے گا وہ پیسہ بھی حرام ہے۔ ایسے ہی کل میں نے بتایا تھا خون کے تعلق سے، تو خون میں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو شوق رہتا ہے، ڈونیشن کرتے ہیں۔ آپ کا حق نہیں ہے اپنے جسم پر، یا آپ کا اپنا جسم ہے مگر آپ کا نہیں ہے، یہ سارا جسم اللہ کی ہے، اللہ کا ہے، اور آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ اپنا کچھ بھی جسم کا حصہ بکا نہیں سکتے۔ اس کا مسئلہ آئے گا تو خون کا میں اور تفصیل سے سمجھاؤں گا، کہاں دے سکتے ہیں کہاں نہیں دے سکتے، لیکن ابھی بس اتنا ہی جان لیجئے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی جز آپ بیچ نہیں سکتے۔ تو جو ڈونیشن کرتے ہیں بڑے شوق میں جا کر کے، اگر اس سے ان کے خون سے ان کو پرابلم ہے، ان کو پریشانی ہے، وہ خون ان کے جسم میں ہے تو تکلیف دے رہا ہے تو نکلوا سکتے ہیں، لیکن شوق میں جا کر کے جو ہیلتھ اور کیا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے اعتبار سے اس میں جا کر کے دیتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو خون کا ہبہ نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے۔ ایسے ہی بال نہیں بیچ سکتے، جیسے عورتوں کے بال بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کنگھی وغیرہ سے نکلتے رہتے، اکٹھا کر کے رکھتی ہیں پھر بیچتی ہیں۔ ناخن نہیں بیچ سکتے، یا آپ کا کٹا ہوا جو ضائع ہو جاتا اسے دفن کرنے کا حکم ہے، بیچنے کا حکم نہیں ہے۔ جسم کا کوئی حصہ آپ بیچ نہیں سکتے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے جسم کا کچھ بھی بیچتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ شراب کے متعلق بھی بات ہوئی کہ اس کا سب کچھ حرام ہے۔ اور دیکھیں دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں کوئی شخص بچے ہوئے پانی کو منع نہ کرے تاکہ اس کے ذریعہ سے گھاس کو منع کرے۔ یعنی کوئی آپ سے پانی طلب کر رہا ہے پینے کے لیے تو آپ روک نہیں سکتے، پانی دے دینا چاہیے کسی کو بھی، اور اس کے بارے میں فضیلتیں بھی بہت ساری آئی ہیں۔ اگر کسی نے پیاسے کو پانی پلایا اسے حج کا ثواب ملتا ہے، کسی نے سیراب آدمی کو پانی پلایا، یعنی پیا ہوا ہے پھر بھی پلایا تو اسے عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ثواب ملتا ہے، یہ الگ، لیکن اگر آپ منع کرتے ہیں تو آپ منع کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اسی طرح پانی بیچنے کا بھی حق نہیں ہے، میں ابھی بات کروں گا اس کے تعلق سے۔ دیکھیں ابن ماجہ شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں، پانی، گھاس اور آگ، اور اس کی قیمت لینا حرام ہے۔ آپ آگ بیچ نہیں سکتے، آپ کی نہیں ہے، اللہ نے اسے دیا ہے آپ کو۔ ایسے ہی پانی بھی آپ کا نہیں ہے، بیچ نہیں سکتے۔ ایسے ہی گھاس، ہاں اب اس کو بیچیں گے کیسے؟ جیسے بکتا بھی ہے تو مارکیٹ میں پانی تو آپ خریدتے ہیں نا 10 روپیہ باٹل، تو خریدتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا نہیں بیچ سکتے، نبی نے فرمایا اس کی قیمت لینا حرام ہے۔ گڈھے میں جو پانی اکٹھا ہے وہ پانی آپ کا نہیں ہے، وہ پانی آپ بیچ نہیں سکتے کہ اس گڈھے کا پانی میں بیچ رہا ہوں تمہارے ہاتھ سے۔ اس پانی کو بھر کے لائے، اس کے ساتھ آپ ورک کیے، اپنا وقت دیے، اب اس پانی کو 2 پیسے میں آپ بکا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کی محنت لگی ہوئی ہے اور اس محنت کا پیسہ آپ لے رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ جو باٹل میں پانی بھر کے آتا ہے تو اس کا فلٹر ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، تو اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے، اس کا پیسہ لینا جائز ہے۔ لیکن جو پانی کو منع کیا گیا ہے وہ پانی ایسے ہی گڈھے میں اللہ نے بھر دیا بارش سے یا زمین سے نکال دیا، آپ کا کیا حق ہے بیچنے کا؟ آگ اللہ نے جلا دی، آپ کو کیا حق ہے بیچنے کا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو چیزیں اپنے ورک میں آ گئی، یعنی آپ نے اس پر کوشش کیا، آپ نے محنت کیا، تو اس محنت کی بنیاد پر اسے بیچ سکتے ہیں۔ باقی آپ اس طرح سے خالی ایسے ہی بغیر محنت کے، بغیر ویسے ہی آپ کسی آگ کو یا گھاس کو یا یہ پانی کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ اور دیکھیں بخاری شریف کی ایک حدیث اور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فنوں کی بے سے منع فرمایا جب تک کام کے قابل نہ ہو، بائع و مشتری دونوں کو منع فرمایا، یعنی بیچنے والے کو، خریدنے والے کو بھی۔ پیڑ میں پھل لگا ہے، پھل ابھی کچا ہے، آپ اس کچے پھل کا نہ سودا کر سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں جب تک وہ کام کے لائق نہ ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ جب یہ پورا یقین ہو جائے کہ یہ پھل اب استعمال ہو سکتا ہے، اب اس میں کوئی آفت آنے کے بعد بھی یہ محفوظ رہے گا، تو اس پھل کو بیچنے میں حرج نہیں ہے۔ جو پھل ابھی کچے ہوتے ہیں یا جو اناج ابھی بالی میں پڑے ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، پکے نہیں ہوتے، ان چیزوں کا ایسے ہی کھڑے کہ میرے پیڑ میں آم لگے ہوئے ہیں، ابھی یہ اتنے آنے والے ہیں، اسے میں بیچتا ہوں، تم خرید لو، تو یہ بے ایسی تجارت جائز نہیں ہے، ایسا سودا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ پیڑ میں اس لائق ہو گئے کہ پکنے لگے، یا پکنے کے آثار اس میں ظاہر ہو گئے کہ پکنے لگے یا پک چکے ہیں، تو اب وہ بیچنے کے لائق ہو گئے، تو
اب آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، اور اس کا بیان میں نے کیسے بیچنا ہے پہلے بیان کر دیا ہے۔ تو کچے مال کو پیڑ میں لگے ہوئے ایسے ہی ہے جیسے پانی گڈھے میں بھرا ہوا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ پیڑ میں جو پھل لگا ہوا ہے، اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کتنا پک کے آئے گا، کتنا سڑ کے آئے گا، تو کیسے آپ سودا کریں گے؟ اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آفت جب آئے گی اوپر سے، یعنی آسمان سے بارش تیز ہو جائے گی یا کچھ ایسی مصیبت آ جائے گی تو وہ چیز محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا، کیسے اس کا سودا کر سکتے ہیں آپ؟ اور جب وہ پکنے لگ گیا تو یقین ہو گیا اب توڑا جائے گا، اس کو مارکیٹ میں دیا جائے گا تو خریدار بھی خریدے گا، بیچنے والا بھی فائدہ اٹھا لے گا، اب کوئی پرابلم نہیں ہے، اب اسے بیچ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں جب یہ نقصان کا خطرہ لگا ہوا ہو تو خریدنے والا بیچنے والے کو کیوں پھنسائے گا، بیچنے والا خریدنے والے کو کیوں پھنسائے گا اور پھنسا کر کے اس کے ساتھ ایک طرح سے وہ دھوکہ کر رہا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے مال کو جو ابھی پیڑ میں لگا ہوا ہو اس کے لیے منع فرما دیا کہ ایسی تجارت مت کرو جس سے سامنے والے کو دھوکہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی